أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پس منظر میں اذان ہو رہی ہے، اذان کے احترام میں ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین کے اوپر غور و فکر کرنے والوں میں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں میں قرار دیا. خدا متعال جب اپنے کسی بندے پر احسان کرتا ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، تو اس کو دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کر دیتا ہے، دین کو سمجھنے کی طاقت نصیب کر دیتا ہے. یہ کہ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں یقیناً خدا متعال کا ایک لطف ہے. اس خدا کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ موت اور بعد از موت، عالم بعد از موت. اس سلسلے میں چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. اور یہ بہت اچھا ہے کہ مجالس میں بھی موضوعات طے ہو جائیں، تاکہ مجالس ایک متفرق گفتگو سے نکل کر ایک منسجم گفتگو کی طرف چلی جائے. اس سے ہمیں بہت فائدے ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں، ایک بہت اہم اصول جو دین کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین مجبور ہے ایسے حقائق کو بیان کرے جن کو ہم نے اپنے حواس خمسہ سے نہیں دیکھا، نہیں سمجھا. کچھ علوم ایسے حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں جو حواس خمسہ کے اندر آ سکتے ہیں، مثلا فزکس، کیمسٹری، کسی حد تک میتھمیٹکس کو بھی ایکسٹریکٹس کے اوپر گفتگو کرنی ہوتی ہے جو حواس خمسہ میں نہیں آ سکیں گے. لیکن یہ کہ فزکس اور کیمسٹری یہ دو علم ایسے ہیں کہ جن کو حواس خمسہ سے تعلق رکھنا ہوتا ہے. ان کو جو ذمہ داری ملتی ہے وہ یہ کہ یہ سیدھا سادہ یہ بیان کر دیں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ان کو کوئی دشواری نہیں ہے. میں اگر مثال کے طور پہ کہوں کہ فرض فرمائیں آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی اگر نمک کو اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کو ملائیں تو کیا ہوگا، تو اس کو کوئی اور مشکل درپیش نہیں ہے. وہ سادہ سادہ بتائے گا کہ بھئی اگر آپ نمک کا فارمولہ یہ، ہائیڈروکلورک ایسڈ کا فارمولہ یہ، ان دونوں کو آپ ملائیں گے تو آپ کو جو پروڈکٹ ملنے والی ہے وہ یہ پروڈکٹ ملنے والی ہے.
اس میں سمجھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے. نمک بہت واضح ہے، ایسڈ بہت واضح ہے، جو پروڈکٹ ملنے والی ہے وہ پروڈکٹ بھی بہت واضح ہے. لیکن یہ وہ ان جگہوں کے اوپر ہوتا ہے جہاں پر علم کو حواس خمسہ میں آنے والی چیزوں کو بیان کرنا ہو. اگر ایسا نہ ہو، یعنی ایکسٹریکٹس کو بیان کرنا پڑ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایکسٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں، جو عمومی اصول ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق مادیات سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر میتھمیٹکس میں آپ مثال کے طور پر ٹائم کو کیلکولیٹ کریں گے، ڈسٹنس کو کیلکولیٹ کریں گے، میجرمنٹس کو لے کر آئیں گے. ان سب کا تعلق بھی مادیات سے ہے. ٹائم مادیات کی نشانی ہوتی ہے. جب کوئی فاصلہ طے ہوگا تو ٹائم ہوگا، فاصلہ طے نہیں ہوگا تو کوئی ٹائم نہیں ہوگا. اور اسی طرح ڈسٹنس، فاصلے کا طے ہونا، یہ بھی مادیات سے ہے. اور میجرمنٹ، اندازہ جو ہوگا، یہ بھی مادیات سے ہے. اچھا، ان علوم کو بھی بیان کرنے میں کوئی خاص دشواری نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ایکسٹریکٹ تو ہیں، اصول ہیں، لیکن یہ چونکہ مادیات کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کو بیان کر سکتے ہیں. دشواری کہاں پہ آتی ہے؟ دشواری وہاں پہ آتی ہے جہاں پر کوئی علم ایسا ہو کہ جو مادیات کو بیان نہ کرے. اور جب ہم نے کہا مادیات کو بیان نہ کرے تو اس کا مطلب ہے اب حواس خمسہ بیکار ہو گئے. حواس خمسہ مادیات کے لیے ہیں، سننا، دیکھنا، چکھنا اور آپ کا لمس کرنا، یہ سب کا سب مادیات کے لیے. اگر کوئی علم ایسا ہو کہ جو مادیات کو بیان نہ کر رہا ہو، میٹیریلز کو بیان نہ کر رہا ہو، تو اب اس کے سامنے ایک دشواری آتی ہے کہ اب اس نے ایک ایسی چیز کہنی ہے جو نہ انہوں نے دیکھی ہے نہ دیکھنے کے قابل ہے. دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے انسان کے اندر، نہ انہوں نے سنی بھی نہیں ہے اور سن بھی نہیں سکتے اس کان سے. انہوں نے چکھی بھی نہیں ہے اور چکھ بھی نہیں سکتے. اب مثال کے طور پر خدا متعال نے جنت میں دی جانے والی غذاؤں کو بیان کرنا ہے. اب یہاں بہت سارے کوسچنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں غذا مادی ہوتی ہے. آیا جنت میں جو ملنے والی غذائیں وہ بھی مادی ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم. لیکن چونکہ خدا نے ایسے انسانوں کے سامنے بیان کرنا ہے جنہوں نے سوائے مادی غذا کے کچھ لیا ہی نہیں ہے، اب وہ مجبور ہے ایک سینس میں کہ لینے والی کی مجبوری کی وجہ سے کہ ایک علامتی ہنر کا سہارا لے. علامتی ہنر یعنی سمبولزم کا سہارا لے. سمبولزم میں کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں سمبولزم کو بہت استعمال کرتے ہیں. شاعری میں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ کتنی اچھی اچھی تماثیل دی گئیں. مثلا موت فرض کریں اپنے پنجے گاڑی ہوئی ہے. اب جب آپ نے کہا کہ موت پنجے گاڑے ہوئی ہے تو آپ نے موت کو مثلا ایک عقاب سے تشبیہ دے دی. اور یہ عقاب جیسے پنجے گاڑ دیتا ہے تو موت، اب ظاہر ہے کہ موت کے تو پنجے نہیں ہیں، نہ موت عقاب ہے. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں سمبولزم، کہ آپ نے علامتوں سے استفادہ کیا. اچھا، اب یہ جو علامتوں سے استفادہ کرنا ہوتا ہے، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے. میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. معقول کو محسوس سے تشبیہ دینا. معقول کو محسوس سے تشبیہ دینا یعنی کیا؟ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے جو معقول ہے، عقل میں آنے والی ہے، حس میں آنے والی نہیں ہے، صرف عقل میں آنے والی ہے. لیکن چونکہ وہ ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم اس کو تشبیہ دے دیتے ہیں محسوس سے، جو حس میں آ جائے. اب دیکھیے ایک قرآن کریم کی معقول کی تشبیہ محسوس سے ہم استعمال کریں گے. ابھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ پنکھا بند کر دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. معقول کو محسوس سے تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ معقول لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. تو خدا متعال نے تشبیہ دینی تھی گمراہی سے، گمراہی کے لیے. اچھا، گمراہی کوئی میٹیریل فینومینا نہیں ہے. ایک آدمی گمراہ ہو گیا تو اس کا کوئی مادی فینومینا نہیں ہے. مادی فینومینا کیا ہوگا؟ مثلا مشرق کی طرف گیا، مغرب کی طرف گیا، شمال کی طرف گیا یا جنوب کی طرف گیا، تو یہ تو مادی ہو گیا. مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے سمندر کراچی کے کس سمت میں ہے تو میں کہوں گا جنوب کی سمت میں. ٹھیک ہے، تو یہ مادی ہو گیا. لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے میں ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر، اچھا کیا فرق پڑتا ہے کہ مشرق میں جا رہا ہے یا مغرب میں جا رہا ہے، شمال میں جا رہا ہے یا جنوب میں جا رہا ہے؟ گمراہی کا کوئی تعلق چار سمت سے نہیں ہے، اس کا مادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. گمراہی تو اگر حق پر ہے تو ہدایت یافتہ ہے، اور حق سے گریز کر رہا ہے تو گمراہی پر ہے. اس کا مادیات سے کیا تعلق؟
صحیح. اب خدا تعالیٰ نے گمراہی کے مختلف درجے بیان کرنے ہیں. مثلا کچھ لوگوں کی گمراہی ایسی ہوتی ہے کہ غفلت کی گمراہی ہوتی ہے. ذرا سا ان کو ہلاؤ، ان کو بتاؤ بھائی کہاں جا رہے ہو، تو وہ سمجھ جاتا ہے اور سیدھے راستے کے اوپر چل نکلتا ہے. اب خدا نے سمجھانا ہے کہ بعض لوگوں کی گمراہی انتہائی عمیق ہے، اتنی گہری ہے، کچھ بھی کرنے حق پہ نہیں آتے. تو کیسے سمجھاتا ہے؟ فرماتا ہے تو ایسے سوچو کہ جیسے سخت ترین طوفان میں، سیاہ رات میں، بادلوں کی زد میں ایک کشتی بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے. اب کوئی ہے جو اس کشتی کو منزل تک پہنچائے؟ کیسے پہنچائے؟ نہ آسمان پہ کوئی نشانی، نہ زمین پہ کوئی ہدایت اور رہنمائی، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی چل رہی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں جائے گی، پتہ نہیں طوفان میں ٹکرا کے ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا کچھ نہیں پتہ منزل تک پہنچے گی. اچھا یہ کس بات کی مثال تھی؟ یہ گمراہی کی مثال تھی. اور اس میں کتنی علامتیں استعمال کی گئیں. مثلا گھٹا ٹوپ اندھیرا، سخت طوفان، لکڑی کی کشتی، نازک، ٹوٹنے کے قابل، اور اس عالم میں کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے اور آسمان پہ کوئی نشانی بھی نہیں ہے. اب گمراہی غیر مادی حقیقت ہے، نان میٹیریل فینومینا ہے، لیکن اس نان میٹیریل فینومینا کو بیان کرنے کے لیے جو مثال آپ نے دی ہے وہ مادی دی ہے. تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ معقول بے محسوس. یہ علامتی کام دین میں بہت کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اسی حقیقت کی وجہ سے کہ حقائق غیر محسوس ہیں اور سننے والے محسوسات کے عادی ہیں، تو ان کے لیے یہ مشکل آ جاتی ہے. پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل فرج. اب جہاں تک جب دیکھ لیا کہ معقول کو محسوس سے تشبیہ دینی پڑ جاتی ہے، اب یہ جو موت کا معاملہ ہے، موت اور موت کے بعد برزخ، کیا مادی ہیں یہ؟ نہیں. مادی جسم پہ آتی ہے، لیکن انسان کی تمام حقیقت مادی نہیں ہے. انسان کی حقیقت میں مادی جسم اس کا ایک ادنا پہلو ہے، آدھا بھی نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں نا انسان کے دو پہلو ہیں، مادی اور روحانی، تو ایسا نہیں کہ یہ اہمیت کے لیے آدھے برابر کے ہیں، نہیں، یہ ادنا پہلو ہے. اور اسی خاطر دنیا ہے. ادنا کے مؤنث کو دنی اور دنیا کہتے ہیں. ادنا یعنی پست، اور دنیا یعنی کوئی مؤنث پست، اس کو کہتے ہیں دنیا. اور دنیا ہم نے کس بات کے لیے ٹائٹل رکھا ہے؟ اس جگہ کے لیے، اس ورلڈ کے لیے، میٹیریل ورلڈ کے لیے. آپ سوچ رہے ہیں تو یہ جو ہم اس کو دنیا کہتے ہیں نا، دنیا کا مطلب ہی پست ہوتا ہے، پست. اور یہ مؤنث ہے کس کا؟ ادنا کا. ادنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دنیا اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں تو دعائے ندبہ کے اندر دنیا دنیا استعمال ہوا ہے. وہ دنیا وہ بھی پست کے معنی میں ہے. تو اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو فیز زندگی کا ہے، میں بہت احتیاط سے اس جملے کو استعمال کر رہا ہوں، یہ جو زندگی کا یہ فیز ہے، یہ مرحلہ ہے، یہ پست ہے، یہ انتہائی پست ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت اعلیٰ مراحل کو گزارتے ہوئے اس پست پہ آ کر رکے ہیں، اور اس پست کے بعد ہمیں دوبارہ سفر کرنا ہے انہی اعلیٰ مراحل کی طرف. یہ پست ترین جگہ ہے. بہت سادہ سی ہے کہ اس کی مثال وہی جو معقول کو محسوس پر لانے کے لیے دی جاتی ہے. اور آپ اس میں معقول کو اگر تھوڑا سا اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا اور وسیع کر لیتا ہوں. ہمارے پاس ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے زندگی اور موت کو بیان کرنے کے لیے، اور زندگی بعد از موت کو بیان کرنے کے لیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب یہ تھوڑا سا جسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ علمی عیاشی کرنا ہے، لیکن ہم علمی عیاشی سے فائدہ اٹھا لیں گے. ابھی قوس کہتے ہیں کمان کو قوس کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں اردو میں قوس و قزح استعمال ہوتا ہے. قوس چونکہ وہ کمان کی شکل بنتی ہے، اس میں قوس کمان کو کہتے ہیں.
اچھا، ایک کو کہتے ہیں زندگی میں جو ہماری یہ والی زندگی ہے جس کو دنیا دنیا کہتے ہیں، اس سے پہلے ایک قوس ہے، اسے کہتے ہیں قوس نزول، اور اس کے بعد ایک قوس ہے، اس کو کہتے ہیں قوس صعود. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو میں بہت سادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سادگی سے اساتذہ نے بیان کیا ہوا ہے. وہ اس طریقے سے ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ مثال عجیب سی ہے. آپ گھڑی سوچئے، جو اینالوگ گھڑیاں ہوتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، تو جو ٹاپ پر ہے وہ 12 ہے، اور جو باٹم پر ہے بالکل نیچے ہے وہ 6 ہے. صحیح ہے؟ تو اب آپ زندگی کے مختلف مراحل کو سوچنے کے لیے آپ یہ سوچئے کہ آپ 12 سے شروع ہوئے اور گرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ گرنا شروع کیا. صحیح. اب آپ گھڑی کو 2 قوس میں تبدیل کر لیں. قوس کمان ہوتا ہے نا، ہاف سرکل کو قوس کہتے ہیں، ہاف سرکل، آدھا دائرہ. صحیح. تو اس گھڑی کے 2 دائرے کر لیجئے. ایک وہ دائرہ ہے جو 1 سے لے کے 6 تک آ رہا ہے، اور ایک وہ دائرہ ہے جو 6 سے لے کے 12 تک جا رہا ہے. اس کو کہ ہم اوپر سے شروع ہوئے اور گرتے ہوئے دنیا تک آئے، اس کو کہتے ہیں قوس نزول. اوپر سے گرے، نیچے آ گئے. صحیح ہے. اب کیا ہوگا؟ اب قوس صعود ہوگا. اب نیچے سے اٹھ کے اوپر تک جانا ہے. کل حیات یہی ہے، کل حیات یہی ہے. ایک قوس نزول ہے، ایک قوس صعود، اور اس قوس نزول اور اس قوس صعود کے درمیان یہ دنیا دنیا ہے. صحیح. اب دیکھیے، اگر یہ ایک بات پک کر لی جائے کہ یہاں 2 کمانیں ہو گئیں، اور میں اس لیے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سب لوگ اس سے مزہ لے سکیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں اس وقت. تو ہمیں قوس نزول سے آئے، 12 سے گرے، حقیقت علیہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اعلیٰ ترین حقیقت، وہ 12 ہے، جس کو آپ خداوند متعال کا وجود مقدس تعبیر کر سکتے ہیں. اس نور محض سے ہمارے وجود کے مراحل گرنا شروع ہوئے. نہیں معلوم عالم ذر لے لو، کون کون سے مراحل، کون کون سے عوالم کو گزارتے ہوئے ہم گرتے 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 اس دنیا میں آ گئے جو 6 ہے، جو اینالوگ گھڑی کے اندر 6 بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب یہاں تک تو گرنا تھا، اب اس کے بعد اور گرنا نہیں ہے. گرنے کی علامت کیا ہے؟ گرنے کی علامت یہ ہے کہ ہم جیسے روحانی نورانی حقائق مادی جسم میں محدود ہوئے ہیں. یہ ہمارے نزول اور پستی کی علامت ہے. آپ کی جو حقیقت ہے وہ بدن ہے یا روح ہے؟ روح ہے. روح مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ غیر مادی ہے. یہ روحانی ہے. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے فرشتو، جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا. آپ کے اندر اتنا عظیم الشان وجود ہے جس کو خدا نے اپنی روح سے تعبیر کیا ہے. یہ قطعاً مادی نہیں ہے، یہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی نورانی، انتہائی بلند حقیقت ہے. اتنی بلند حقیقت کس کے ساتھ مکس ہوئی ہے؟ اس جسم کے ساتھ. یہ پستی کی علامت آ گئی. اب اس سے زیادہ پست انسان نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نیچے نہیں آ سکتا. آپ یہاں پہ آ گئے. اب کیا ہونا ہے؟ اب وہ جو انہوں نے بہت خوبصورت مصرع پڑھا تھا، ماشاءاللہ کیا مصرع پڑھا تھا آپ نے، وہ جو تھا کہ گھومے سیر کی، گھومے پھرے واپس وطن میں آ گئے. اب آپ سوچئے گا، آپ اوپر سے گر کے نیچے آئے تھے، سیر کی، گھومے پھرے واپس وطن میں. صحیح ہے. بس میں ایک اضافہ کروں گا، اب واپس وطن میں آئے نہیں ہیں، واپس وطن میں آنے کا سفر شروع ہوا ہے، بہت لمبا ہے. 6 سے اٹھ کے 12 تک جانا ہے. یہ سفر چھوٹا نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے. اچھا، یہ سفر ہے کیا؟ اب میں یہ جو گھومے پھرے، سیر کی گھومے پھرے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں سے مرے، اب مرنے کے بعد کیا ہے؟ اب ایک سفر ہے. کون سے قوس کا؟ نزول کا یا صعود کا؟ صعود کا، اوپر جانے کا، 6 سے 12 کا. صحیح. یہ سفر ہے کیا؟ ہونا کیا ہے اس کے اندر؟ اور یہ جو ہم 6 پر ہیں، یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، اور قرآن کریم اور دین مبین سمبولزم کے بغیر نہیں سمجھا سکتا ہمیں.
اس نے علامتوں کا سہارا لینا ہے. ہم اس کے سوا سمجھنے کے قابل بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ. شاذ و نادر کوئی ہوگا اس دنیا کے اندر جو اس کے بغیر سمجھنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ اس کو پھر حواس خمسہ سے بالکل آزاد ہونا پڑے گا. اور انسان، ہم لوگ زیادہ تر حواس خمسہ کے اندر محدود ہونے والے لوگ ہیں. ہماری عقلیں اتنی کامل نہیں ہوتی ہیں. البتہ کچھ لوگ اس کی پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی عقلیں اتنی کامل ہوتی ہیں کہ وہ حواس خمسہ کے اندر قطعاً محدود نہیں ہوتے. اب تصور فرمائیں ہم لوگ کی، میں یہ بریکٹس کے اندر رکھ کے جملہ معترضہ عرض کروں، ہم لوگ اتنے مادیات کے عادی ہیں کہ خواب بھی مادی شکل میں دیکھتے ہیں. خواب بھی مادی شکل میں دیکھتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کسی فرشتے کو دیکھتے ہیں تو روحانی وجود میں نہیں دیکھتے، وہ بھی مادی وجود میں دیکھتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی مادیات محض میں گرفتاری کی علامت ہے کہ ہم مادیات میں اتنے غرق ہو گئے، اتنے وابستہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے یہ مادیات صرف اس فیز میں ہے، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے. لیکن ہمارے جتنے بھی خواب آتے ہیں سب مادیات میں آتے ہیں، جبکہ مادیات صرف اس فیز میں ہے. اس کے بعد کہیں مادیات نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کہیں مادیات ہے، صرف اس فیز کے اندر ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ میں آپ کی خدمت عرض کرنے کی کوشش کروں اگلے چند منٹس میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. گویا ہوا یوں ہے، اب اس کو بیان کرنے میں اگر ذرا سی غلطی ہو تو پھر مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن تشبیہاً، کنایہ، استعارہ، مثال جو آپ کہیں اس کو استعمال کر لیجئے. یوں سوچئے جیسے کوئی بہت بڑا وجود، بہت عظیم الشان وجود، اس نے اپنے وجود سے کچھ ٹکڑے نکالے. اچھا، یہ سب مادی باتیں ہیں، یہ روحانی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن ہم لوگ اتنے عادی ہیں، ہم سوائے مادیات کے کچھ نہیں کر پاتے. صحیح. تو ایک بہت بڑے وجود نے اپنے وجود سے ٹکڑے نکالے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اربوں ٹکڑے نکالے، اور ہر ٹکڑے کو یہ ٹاسک دیا، یہ کام دیا کہ وہ اس کا جیسا بن کے دکھائے. بہت عظیم الشان وجود ہے، بہت عظیم الشان وجود ہے. اس نے اپنے وجود سے اربوں ٹکڑے نکالے، اور وہ عظیم الشان وجود ایسا ہے کہ اربوں نکالنے کے بعد اتنے ارب اور نکالے تو اس کے وجود پہ کوئی کمی نہیں آتی. اس نے اپنے وجود سے اربوں وجود نکالے، اور ہر چھوٹے مختصر ذراتی وجود کو ایک ہدف دیا. وہ کیا دیا؟ تم میرے جیسے بن کے دکھاؤ. صحیح. اس ذراتی وجود نے کہا کہ اے عظیم الشان وجود، میں جو اتنا ذراتی وجود ہوں، مائکروسکوپک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، میں تیرا جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اگر تمہیں کام دے رہا ہوں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ کام کا وسیلہ بھی نہ دوں. تمہیں اگر میں ٹاسک دے رہا ہوں، ذمہ داری دے رہا ہوں، تو ذمہ داری کا وسیلہ دیے بغیر تھوڑی چھوڑوں گا. اگر میں آپ کو ذمہ داری دوں کہ آپ پورٹ تک جائیے، کراچی کی بندرگاہ تک جائیے، تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ بھئی 16-17 کلومیٹر 18 کلومیٹر اس آدمی نے طے کرنا ہے، یا تو ٹائم زیادہ دوں یا کوئی اس کو سواری دوں، کچھ تو دوں میں اس کو. تو خدا مثلا وہ عظیم الشان وجود یہ کہے کہ میں تم کو یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ تم میرا جیسا بن کے دکھاؤ، تو وہ ذراتی وجود کہتا ہے کہ میں تیرا جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں وسیلہ دیے بغیر تھوڑی چھوڑوں گا. تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی سواری ہے جس پہ سوار ہو کر میں تیرا جیسا بن سکتا ہوں؟ تو کہتا ہے نفس لے لو. نفس، میں تمہیں اپنی عظیم الشان وجود کی ایک ایسی تجلی دوں گا جس کو اگر تم سنبھال گئے تو تم میرے جیسے بن سکتے ہو. تم میرے جیسے بن سکتے ہو. ایسی عظیم الشان تجلی دوں گا کہ اگر تم اسے سنبھال کے لے کر چلے تو تم میرے جیسے بن سکتے ہو. تو اب یہ جو تجلی ہے یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی عظیم الشان، اتنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ کہ یہ اس عظیم الشان وجود کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے. تو اب ایک اور مسئلہ آیا، وہ یہ کہ یہ تجلی تو سب کو مل گئی ہے، سب کو مل گئی ہے، کیا سارے کے سارے اس جگہ تک پہنچ جائیں گے خود سے؟ تو فرماتا نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. یہاں پر کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہوگا.
تو یہ کیسے حساب کتاب ہوگا؟ یہ عظیم الشان تجلی سب کو مل گئی ہے، کیا سب تیرے جیسے بنیں گے؟ تو کہتا ہے نہیں، خود سے تو سب نہیں بنیں گے۔ اب ذرا سا رک جائیے گا کہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ سب نے بننا ہے، سب نے بننا ہے۔ خود سے تو سب نہیں بنیں گے، کچھ بنیں گے، کچھ نہیں بنیں گے۔ تو اے عظیم الشان وجود، اس تجلی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوگا کہ کچھ بنے اور کچھ نہ بنے؟ تو وہ کہے گا کہ میں اس تجلی کے ساتھ تمہارا امتحان لوں گا، تمہارا امتحان لوں گا۔ جو امتحانوں میں کامیاب ہوں گے وہ خود سے اس عظیم الشان وجود کے برابر بن جائیں گے۔ اب جیسے آپ کہتے ہیں نا امتحان لوں گا، اب ایک بات سمجھ میں آئیے، اس عظیم الشان تجلی کے ساتھ اگر کوئی اور چیز اٹیچ نہیں ہوئی تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے امتحان ہوگا؟ امتحان کے لیے کوئی خواہش چاہیے ہوتی ہے، امتحان کے لیے کوئی لالچ چاہیے ہوتی ہے، امتحان کے لیے خیر اور شر دونوں کا امکان چاہیے ہوتا ہے، جبکہ اس عظیم الشان تجلی میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، خیر محض ہے یہ، تو امتحان کیسا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس تجلی کے اندر تو خیر محض ہے، اس روح کے اندر سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، سوائے تجلی عظمیٰ کی کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک پست وجود ساتھ لگا کے دوں گا جس میں شر آئے گا، اس سے تمہارا امتحان ہوگا۔ اور وہ پست وجود کیا ہے؟ یہ بدن اور اس کے تقاضے۔ اب ہمارے پاس ایک عظیم الشان تجلی ہے جو الہی تجلی ہے، جو نفس ہے ہمارا، ہماری روح، اور ایک ہمارے پاس پست دنیا کی پست حقیقت ہے، ہمارا بدن۔ اب جنگ کیا ہے؟ جنگ یہ ہے کہ یہ پست بدن جیتے گا یا وہ خدا کی تجلی جیتے گی۔ جس میں وہ تجلی مضبوط ہوگی وہ خدا کی جیسی حقیقتوں کو پانے کی کوشش کرے گا، اور جس کے اندر یہ بدن کی حقیقت مضبوط ہو گئی وہ بیچارہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ جو بڑی مصیبت ہے یہ ترجمہ سلیس ہے خسران کا، ان الانسان لفی خسر، بڑے نقصان میں پھنس گیا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ دونوں ہیں، یہ جو جنگ ہے اس دنیا کے اندر وہ یہی ہے۔ آپ کے پاس ایک عظیم الشان تجلی ہے، الہی عنصر، اور آپ کے پاس اس پست دنیا کی پست حقیقت بھی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور یہ دونوں لڑتے ہوئے ہمارے پورے وجود کو اپنے وطن پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کا وطن یہی ہے، اور اس عظیم الشان تجلی کا وطن خدا کی ذات ہے۔ صحیح؟ دونوں اپنے وطن پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک وہ تجلی ہے جو مجھے اپنے وطن پہ لے جانا چاہ رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے تم ہو تو 6 پر لیکن میرا وطن 12 ہے، مجھے تمہیں وہاں لے کے جانا ہے۔ اور یہ جو بدن ہے یہ کہتا ہے تیرا وطن 12 ہو یا 9، میرا وطن 6 ہے، مجھے تجھے یہیں دفن کرنا ہے۔ ساری جنگ اس پر ہے، ساری جنگ اس پر ہے۔ اچھا، اب ہر ایک کے پاس اپنا ٹول ہے، ہر ایک کے پاس اپنا وسیلہ ہے۔ نفس جو تجلی عظمیٰ ہے اس کے پاس اپنے وسیلے ہیں، معنویت، خدا سے ارتباط، اس عالم دنیا سے قطع تعلق، اپنی وابستگیاں خدا سے بنانا، اس دنیا کے اوپر زیادہ حریص نہ ہونا، زہد، تقوی، یہ اس نفس کی تجلی کی حقائق ہیں۔ اور وہ جو بدن ہے اس کے اپنے وسائل ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں؟ خواہشات، خوف، وابستگیاں، اٹیچمنٹ اسی دنیا سے۔ جو جس کو زیادہ استعمال کر گیا وہ وہیں کا ہو رہا، معاملہ ختم۔ جو جسے استعمال کر گیا وہ وہیں کا ہو گیا۔ تو جس نے اپنے نفس کی تجلی کی حقیقتوں کو زیادہ استعمال کیا، قرب خدا، اس سے انس، اس سے وابستگی، اس سے لگاؤ، اس کی طرف توجہ، وہ اس وطن کا ہو گیا، وہ اسی طرف جائے گا۔ اور جس نے اس بدن کی خواہشات، اس کے خوف، اس کی لالچ، اس کی حسد، اس کے بغض، اس کا کینہ، اس کی وابستگیاں، اس پہ محنت کر دی، وہ یہیں کا ہو گیا، وہ یہیں پہ مارا گیا۔ اب موت کیا ہے؟
اور آگے جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کتنے لوگ تجلی کی ہدایت میں خود سے خدا تک پہنچیں گے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ جو ابھی تک میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ خواہ نہ خواہ جلنے، مرنے، کٹنے، عذاب جھیلنے کے بعد خواہ نہ خواہ سب کا سفر بارہ پر ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس سے کہ اس دنیا سے نکلے اور سب کا سفر بارہ پر ہے، بیچ میں داستان بہت لمبی ہے، اتنی لمبی کہ خدا اسے خالدین فیہا کہتا ہے، خدا اسے ہمیشہ کا کہتا ہے، اتنی لمبی داستان ہے یہ۔ اس میں برزخ جو خود لاکھوں سال کی ہے وہ ایک مرحلہ ہے، برزخ جو لاکھوں سال کی ہے ایک مرحلہ، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے مراحل ہیں، 6 سے لے کے 12 تک، ہماری گھڑی میں تو 4-5 ہی ہیں، لیکن اس قوس سعود میں مراحل کتنے ہیں؟ اتنے ہیں کہ خدا اس کو محدود نہیں کہتا، لا محدود کہتا ہے، خالدین فیہا۔ تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے، کوئی آگے بہت لمبی کہانی۔ اس لمبی کہانی کو لوگوں نے بیان کرنے کے لیے اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کر دیا، اس لمبی کہانی کو بیان کرنے کے لیے اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کر دیا۔ تو ابھی قوس سعود میں ہم کہاں سے ہو کر یہاں تک پہنچے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ماضی کی کہانی تھی، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب قوس سعود میں، قوس نزول میں ہم کہاں سے گرے کہاں پہنچے اس کو چھوڑ دیں، قوس سعود میں کہاں سے نکلیں گے اور کہاں جائیں گے اس کو تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل۔ اب میں نے آپ سے اسی لیے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ دین ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے سمبولزم کا سہارا لیتا ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ جیسے ہی کہہ رہے ہیں نا موت کے بعد، اب یہ سمجھ لیں آپ کے حواس خمسہ تو بیکار ہو گئے، اب تو صرف یہی ہے کہ آپ علامتیں لے لیں اور ان علامتوں کو پکڑ کے آگے تک چلے جائیں۔ اچھا، بعض لوگ بیچارے ان علامتوں کو پکڑ نہیں پاتے، وہ صرف علامت کے لفظ کو لے لیتے ہیں، اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایک دیکھیے، آپ اس سنجیدگی کے عالم میں اس لطیفے کی گنجائش ہے نہیں، لیکن خیر، وہ کوئی بقرعید کے اوپر کہتے ہیں کہ جب جانور قربان کیا جاتا ہے تو یہ پل صراط پہ سے گزروا دیتا ہے، تو کوئی بندہ بکرا خرید کے اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ یہ پل صراط پہ سے گزروائے گا یا نہیں گزروائے گا، صحیح۔ اچھا، اب یہ سب ظاہر ہے یہ حماقتیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں حماقتیں ہو سکتی ہیں؟ اس بندے خدا نے یہ سمجھا ہے کہ پل صراط یعنی ایک برج، پل، اور اس بندے خدا نے یہ سمجھا ہے کہ قربانی یعنی سواری، تو وہ قربانی کو سواری سمجھ رہا ہے اور پل صراط کو برج، پل سمجھ رہا ہے، اور وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ ایک فزیکل برج ہے، پل ہے، جس کے اوپر ایک سواری پہ بیٹھ کے مجھے جانا ہے، تو وہ اس پل پر چلنے والی سواری ڈھونڈ رہا ہے۔ صحیح ہے، دونوں حماقت ہیں۔ آپ کو اور مجھے فوراً سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ سب علامتیں ہیں، ان علامتوں کے کچھ حقائق ہیں، آپ ان علامتوں پہ نہیں رک سکتے۔ یہ علامتیں کسی حقائق کو نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر قبر کی زندگی۔ اچھا بھائی، قبر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو 1.5-2 گز کا پیس، قبر میں اتنے باغ ہوں گے، اس 1.5 گز میں کتنے پودے لگ جائیں گے؟ آگ ہوگی، گڈھے ہوں گے، اس 1.5 گز میں کتنی آگ لگ جائے گی؟ صحیح؟ اس کا مطلب ہے قبر کی زندگی کا مطلب زمین کا یہ 1.5 گز کا ٹکڑا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اگر کوئی بچہ شکم مادر میں ہو اور اس کو کوئی کہے کہ ماں کے اس پیٹ کے پیچھے دنیا ہے، تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کافی مشکل ہے۔ وہ اپنے وجود کے ہر حصے پر اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا ماں کے شکم میں پاؤں کا کیا فائدہ؟ نہ سوئمنگ کرنی ہے نہ چلنا ہے، تو پاؤں بیکار ہے۔ ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ کسی چیز کو پکڑنا ہی نہیں ہے۔
لیکن اس کو نہیں پتا کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ کہیں اور کے لیے ہے، سب کا سب کہیں اور کے لیے ہے۔ آپ یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، آپ کہیں اور کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ علامہ طباطبائی بہت خوبصورت ایک جملہ کہتے تھے ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، ہم بقا کے لیے خلق ہوئے، بقا کے لیے خلق ہوئے۔ ہم نے صرف جگہوں کو تبدیل کرنا ہے، اور میں جگہ کا لفظ استعمال کر کے گھبرا رہا ہوں، مراحل سے گزرنا ہے، مراحل سے گزرنا ہے، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ جگہ کو تبدیل ہم نے نہیں کرنا، ہمیں کروایا جائے گا، اور جگہ نہیں ہے در حقیقت مرحلہ ہے، تو ہم نے مراحل سے گزرنا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ یہ ایک مرحلہ ہے زندگی کا۔ یہاں سے میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، اس سے کچھ منٹ پہلے جو دوسرے مرحلے میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے آنکھیں کھل جائیں گی، اور پھر وہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ چند منٹ پہلے، صرف چند منٹ پہلے آنکھیں کھلیں گی، یہ مرحلہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور وہ مرحلہ بھی نظر آنا شروع ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اب اس کی روح برزخ میں داخل ہو گئی ہے، صحیح؟ حقیقت یہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ ہم ابھی بھی برزخ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ وہ جو برزخ کی دنیا جس میں ہم لوگ کہتے ہیں اس دنیا کے بعد برزخ میں جانا ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں اس دنیا کے بعد برزخ میں جانا ہے، یہ جملہ شاید دقیق نہیں ہے۔ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جیسے ہی ہم مرنے لگتے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے وہ برزخ بھی ہمیں نظر آنے لگتی ہے جو ابھی بھی ساتھ چل رہی ہے، ابھی بھی ساتھ چل رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک مشکل ہے، جیسے انہوں نے شعر بہت خوبصورت فرمایا تھا، مرنے پر ہمارے پردے چاک ہوتے ہیں، ہم دو عالم کو ایک ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک یہ عالم جس سے ہمارا ایگزٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ عالم جو ابھی بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، اچانک وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حسب مراتب اس سے توجہات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پہ توجہات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس پہ توجہات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں ایک عجیب سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، سادہ سی۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، ما صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ جو توجہات کم اور زیادہ ہونے کا معاملہ، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، شاید بہت اچھی مثال نہیں ہے۔ میری قمیض میں دو جیبیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ۔ فرض کریں کہ میری الٹے ہاتھ کی جو جیب ہے اس میں میرا پرس ہے اور اس میں میرا موبائل فون ہے، صحیح ہے، اور میری جو سیدھے ہاتھ کی جیب ہے اس میں ایک رومال ہے اور یہ ٹوپی مثلا میں اس جیب میں رکھ لوں گا، تو کس کو مجھے زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ والی جیب کو، جس کے اندر پرس ہے اور موبائل ہے۔ اچھا، اگر کچھ ایسا ہو کہ کسی نے مجھے سونے کا ایک ٹکڑا دیا جس کی مالیت اس پرس میں موجود رقم سے اور موبائل سے کئی گنا زیادہ ہو گئی، اور وہ میں نے سیدھے ہاتھ کی جیب میں ڈال لیا، اب کس والے کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اب سیدھے ہاتھ کو۔ اچھا، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ سونے کے ٹکڑا بڑھ گیا، دو اور آ گئے، تو پہلے میں نے اس میں ٹکڑا رکھا تو میں نے کہا اب اس پہ توجہ کم دیتا ہوں چونکہ اس کی مالیت ذرا کم ہے، اور ادھر توجہ زیادہ دینی پڑے گی چونکہ یہاں مالیت زیادہ ہے، اور دو ٹکڑے اور بڑھ گئے، تو اب میں یہ سوچوں گا کہ اچھا یہ جو الٹے ہاتھ والا ہے نا، اگر یہ چلا بھی جائے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر یہ بڑھتا شروع ہو گیا، بڑھتا چلا گیا، تو اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم مرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ میں کتنا اس دنیا کے لیے تڑپ رہا ہوں، کتنا اس کے اوپر مر رہا ہوں، اتنا مر رہا ہوں کہ اگر مجھے ساری دنیا کو مارنا پڑے تو مار دوں گا، صحیح ہے۔ اور جیسے ہی میں مرنے لگتا ہوں میری آنکھیں برزخ کو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں، اچانک مجھے پتہ چلتا ہے کہ جس کو میں مالیت والا سمجھ رہا تھا اس کی کوئی مالیت نہیں ہے۔
میری توجہات خواہ نہ خواہ اس دنیا سے نکل کر اس دنیا کی طرف ہونے لگتی ہیں، اور چند ہی گھنٹوں، دنوں یا مہینوں حسب مراتب اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ پھر مجھے یہاں کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اب یہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاملہ ختم۔ جس کے لیے میں نے 60 سال محنت کی تھی، چند گھنٹے سے زیادہ میری اٹیچمنٹ اس سے باقی نہیں رہتی، معاملہ ختم۔ اب یہ کتنی حماقت ہے کہ جس پر میری اٹیچمنٹ جانے کے بعد چند گھنٹے بھی نہیں رہے گی، اس پر میری ساری پلاننگ چل رہی ہے، اور جیسے ہی میں یہاں سے جاؤں گا کچھ اور حقائق میرے سامنے کھلیں گے، اور ان حقائق کو کھلتے ہی مجھے ایسا لگے گا جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے لیے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میرے پاس کافی تیاری نہیں ہوئی تو میں اپنے اندر خسران مبین کو احساس کروں گا۔ یہ میں نے کیا کیا، یہ کیا کیا۔ تو ہم لوگ اس طرح سے مختلف فیزز میں تبدیل ہوتے رہیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 3 فیزز ہو سکتے ہیں، وہ پھر بہت زیادہ علمی بات ہونے لگتی ہے، لیکن چونکہ اب یہاں تک آ گئے، قوس صعود قوس نزول دونوں کہہ دیا، اب یہ بھی کہہ دیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے فیز میں ہم جب جاتے ہیں یہاں سے اور برزخ میں جاتے ہیں تو مادیات سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، مادی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، صرف مادیات کی شیپس رہ جاتی ہیں، شکلیں باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ نے اپنے بچپن میں اور کچھ لوگ بڑے ہونے تک بھی کارٹون دیکھے ہوں گے، تو وہ کارٹونز کے اندر کبھی کبھی جن دکھاتے ہیں، تو جو کارٹون میں جن دکھاتے ہیں وہ ایک اسموکی ایگزسٹنس ہوتی ہے، ذرا دھوئیں کا سا وجود ہوتا ہے جس میں اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو ہاتھ نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اچھا وہ جو اسموک ہے، دھواں ہے، اس کی کوئی میٹیریل سبسٹینشل کوئی لیونٹ وہ نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہوتی، تو بس وہ دکھاتے ہیں کہ یوں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ نکل گیا، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ مادہ تو نہیں ہے، تو کہتے ہیں مادہ تو نہیں ہے، مادے کی شکل ہے، مادے کی شکل ہے، لیکن خود مادہ نہیں ہے۔ عالم برزخ کو اس خاطر عالم مثال کہا جاتا ہے، عالم مثال کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں یہ سب عالم مثال کے ہیں، وہ جو صحیح خواب دیکھتے ہیں سب عالم مثال کے ہیں، کہ جس میں ہم عالم مثال کی کوئی شکل اپنے خواب میں دیکھ لیتے ہیں، تو جبکہ وہ حقیقت مادی نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے دماغ میں شکلیں ہی آتی ہیں، اور وہ شکلیں بغیر مادی حقیقت کے عالم مثال کہلاتی ہیں۔ جب اس عالم سے گزر جاتے ہیں، اور میں نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ گزر جاتے ہیں، کاش اتنی آسانی سے کوئی گزروا دے، چونکہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مستند روایت کے مطابق اہل بیت نے فرمایا ہے کہ محشر میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، برزخ تمہیں خود گزارنی ہے، برزخ تمہیں خود گزارنی ہے۔ محشر ہمارے اوپر، محشر میں ہم سنبھال لیں گے، برزخ خود گزارنی ہے۔ البتہ ان کے عظیم الشان وجود سے ہمیں نصرت ملتی رہے گی، لیکن مرحلے خود گزارنے، تو برزخ کی جتنی گھاٹیاں ہیں وہ ساری ہم نے طے کرنی ہے، اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہوگا، اس میں عام آدمی کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہوگا، اس کو سپورٹس ملتی رہیں گی، بالکل ایسی جیسے اگر آپ کو کسی صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں ہے تو راستہ سخت ہے، لیکن اگر کوئی ایک مضبوط سواری مل جائے جو صحرا کی سختیوں کو جھیلنے کے باوجود آپ کو سواری دے دے تو آپ کو بہت بڑی آسانی مل گئی نا۔ تو اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس کوئی سایہ بھی نہیں ہے تو آپ بہت سختی میں آ گئے، لیکن اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور سواری بھی مل گئی اور سایہ بھی مل گیا تو کام آسان ہو گیا، اور اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہے اور آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو کام بہت سخت ہو گیا، لیکن اگر آپ کو صحرا سے گزرنا ہو اور سواری بھی مل جائے اور سایہ بھی مل جائے اور کھانا پانی بھی زیادہ راہ کی صورت میں ملتا رہے تو کام کافی آسان ہو گیا۔ اور اگر اسی صورتحال میں کوئی اچھا رفیق بھی مل جائے تو پھر تو معاملہ کافی آسان ہو گیا، کافی آسان۔ لیکن گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے؟ ہاں گزرنا تو ہے، گزرنا تو ہے، تو یہ صورتحال ہے ہماری، گزرنا تو ہے۔ اب کون سواری لایا ہے کون سواری نہیں لایا ہے،
کون سایہ لایا ہے، کون سایہ نہ لا سکا، کون زیادہ راہ لے کر آیا، کون زیادہ راہ نہیں لایا، کون جلیس اور ہم سفر لایا اور کون نہیں لایا، کون پڑاؤ کے لیے رات میں کہیں رکنا ہوگا خیمہ لایا، گھر لایا، محل لایا، یا کچھ بھی نہیں لایا۔ دنیا کے گھر تو بنتے رہیں گے، کس نے برزخ کا گھر بنایا، کس نے برزخ کی منزلیں بنائی؟ یہ سفر اتنا لمبا ہے کہ اس سفر کے ایک معنی میں بانی اور رہنما امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بہت لمبا ہے۔ درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بہت لمبا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اور میں نے کسی چیز کو دور سے دیکھا ہوتا ہے، اور کبھی ہم کسی چیز کی گہرائی میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک بلڈنگ کو میں دیکھتا ہوں تو میں نے دور سے دیکھا ہوتا ہے، لیکن جو اس کا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، جو اس کا اسٹرکچرل انجینئر ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی ساری باریکیاں واضح ہوتی ہیں۔ جو راستے کا بانی ہے اور راستے کا ہادی ہے، جو آرکیٹیکٹ اور اسٹرکچرل انجینئر سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا سفر بہت لمبا ہے۔ اب اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، اس میں کوئی ڈرانے اور دھمکی دینے کی جگہ نہیں ہے، حقیقت کا بیان ہے۔ یہ راستہ بہت لمبا ہے، اس میں مسلسل گھاٹیاں ہیں۔ گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ آپ پہاڑی سے اتریں، ایک گہرائی سے گزریں، اور وہ گہرائی ٹرن کرے کہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو بہت بڑی گہرائی ہے، اور اوپر آپ کے بہت اونچا پہاڑ ہے، اور اس گھاٹی سے آپ نے گزرنا ہے۔ تو آپ بہت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ولنریبل ہے، آپ کے اوپر صدمہ بہت جلدی آ سکتا ہے۔ گھاٹیاں بہت ہیں، مثلا ایک گھاٹی یتیم، ایک گھاٹی یتیم کا خیال کیا یا نہیں کیا؟ اب اس گھاٹی سے کون گزرے گا؟ ایک گھاٹی مسکین، ایک حقوق العباد، ایک پتہ نہیں کتنی گھاٹیاں ہیں، کتنی وادیاں ہیں، کتنے صحرائے ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور ان سب کے لیے تیاری یہ ہے، اور ہم بے خبر۔ ان تمام سے قطع نظر کہ کن مراحل سے گزرنا ہے، کن کس سفر سے گزرنا ہے، کیا کیا چاہیے ہے، کچھ نہیں معلوم۔ میری فکر کیا ہے، میرا گھر ڈیفنس میں ہے یا ناظم آباد میں ہے؟ اب بتائیے کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ برزخ ہے جس کے لیے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے خود گزرنا ہے، ہم اس کو اسکپ نہیں کروا سکیں گے، یہ تم نے کرنا ہے۔ ہاں، محشر ہمارے ہاتھ میں، محشر ہم سنبھال دیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ حقائق دنیا ہے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہوگا اس کو ہم عالم مثال کہتے ہیں۔ اس عالم مثال کو جب گزر جائیں گے تو مادیات کی شکلوں سے بھی تعلق ختم ہو جائے گا، اس کو عالم عقل کہتے ہیں۔ اور اس عالم عقل کے بعد پھر وہ 12 کا اسکیل ہے، جس کو خود خداوند متعال کا وجود مقدس آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ بہت لمبا سفر ابھی ہمارے پاس ہے۔ ہم تو ابھی برزخ کی سوچ کر پریشان ہیں کہ بھائی یہ سفر جو لمبا سفر اتنا آگے ہے، اس کا ہوگا کیا؟ اچھا، اب ہوگا کیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا بہت عرض کر دیا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بڑا وقت لیا آپ کا، بس آخری چند باتیں اور عرض کروں۔ اصل میں ہم لوگ جو اب بولنے والے ہوتے ہیں، جو مثال کے طور پر بولتے ہوئے کافی سال گزر جاتے ہیں، اور اس بات سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اب کتنے گھنٹے اور بولنا زندگی میں باقی ہے، اب ڈر رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر مجلس کو اگر جم جائے، یعنی سننے والے سن رہے ہوں، تو آخری حد تک لے جائیں اس ٹاپک کے اندر۔ کیوں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے بولنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ صحیح؟ تو کیا یہ بولنے کا شوق ہے؟
نہیں، بولنے کا شوق نہیں ہے، ایک بہت عجیب شوق ہے۔ وہ کیا؟ کوئی ایسی چیز چھوڑ جاؤں جو اگلے سفر میں یہاں سے میرے لیے زاد راہ بھیجتا رہے، کچھ چیز چھوڑ جاؤں۔ تو یہ جو ہمارے دوست ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا، یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اور یہ جو اپلوڈ کریں گے ایک ویب سائٹ کے اوپر، اور اس ویب سائٹ پہ لوگ دیکھیں گے، اور میری امید اس پر ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی دیکھ لیں، تو یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان ہو رہا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوگا کہ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ کچھ سنیں گے، یہ کچھ کریں گے، تو وہ خدا اتنا رحیم و کریم ہے کہ ان کا کیا اگر ان کی اولادوں کو بھی پہنچے گا تو اس کے نیک اعمال میں بھی مجھے شریک کر دے گا۔ صحیح؟ اور اسی طرح ہم سب اور آپ سب اس کار خیر میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اصل میں بولنے کی لالچ نہیں ہے، وہ جو زاد راہ ہے اس کو بنانے کی لالچ آئی ہوئی ہے کہ اگر وہ نہیں بنا تو پھر کیا ہوگا، اس بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگوں کی ہم جن گھاٹیوں سے ہم نے گزرنا ہے، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ کراچی سے شروع ہوئے تو مختلف شہر آ رہے ہیں، حیدرآباد آ گیا، مثال کے طور پر خیرپور آ گیا، اور مختلف شہر آتے ہوئے آپ پاکستان کے نارتھ تک پہنچ گئے۔ تو پہلا شہر فرض کر لیں حیدرآباد آ گیا، اور اس حیدرآباد تک بھی 135-40 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف ٹرنز ہیں، کبھی اونچائی آتی ہے، کبھی چڑھائی اور گہرائی سب آتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جو پہلا شہر آ رہا ہے یہ آ گیا مثال کے طور پر حقوق العباد، پہلا شہر آ گیا حقوق العباد۔ اچھا، اب یہ جو پہلا شہر ہے اس شہر کے بہت سارے مرحلے ہیں، 10 مرحلے، 15 مرحلے، 20 مرحلے۔ پہلا مرحلہ والدین کے حقوق، پہلا مرحلہ آ گیا والدین کے حقوق۔ تو حیدرآباد تک کا راستہ حقوق العباد کا ہے، اور اس حیدرآباد کے راستے میں 15 ٹرن ہیں، اور پہلا ٹرن والدین کے حقوق۔ صحیح ہے؟ اب کسی کے ساتھ مصیبت یہ آئے گی کہ اس کو پتا ہوگا کہ ابھی 25 شہر ہیں، پہلے شہر کے 15 ٹرن ہیں، اور میں پہلے ٹرن میں 2 لاکھ سال سے ہوں۔ ہاں، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ صرف برزخ ہے، یہ صرف برزخ ہے۔ آپ نے اتنے ٹرنز جھیلنے ہیں، اتنی منزلیں جھیلنی ہیں۔ ابھی پہلا ٹرن آیا ہے پہلے شہر کا جو والدین کے حقوق ہے، اور مثلاً بھائی 2 لاکھ سال سے یہیں پہ پھنسا ہوا ہے، کیوں؟ والدین ناراض تھے، اور ان کی خوشی 3 لاکھ سال میں آئے گی۔ جھیلو بھائی، جو دنیا میں سستے میں، کم دام میں، جلدی میں ہو جاتا، اب 3 لاکھ سال گزارو یہاں پہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے مبالغہ آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ سے کہوں کہ اس سے زیادہ سخت ہے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ اب یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، میں بعض اوقات بولتے ہوئے اس سے ڈر رہا ہوتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہاں جو بڑے بڑے عرفا بیٹھے ہیں انہوں نے برزخوں کو دیکھا ہے، ہم نے اور آپ نے برزخ نہیں دیکھی۔ ہم اور آپ برزخ دیکھیں گے، ہمارے دل وہیں صدمے اور دہشت سے ہی مر جائیں گے، یا خوشی اور مسرت سے مر جائیں گے۔ تو کچھ عرفا نے برزخ دیکھی ہے، پھر جب انہوں نے برزخ دیکھ لی ہوتی ہے تو اس کو بیان کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی دیکھی ہوئی برزخ کو اپنے الفاظ اور اپنی علامتوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھی ہے کچھ لوگوں نے، علماء نے، عرفا نے دیکھی ہوئی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس برزخی حقیقت کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈائلیوٹڈ، ہلکا ہو کر دیکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے مرنے سے پہلے خواب میں برزخ نہ دیکھی ہو، سب نے دیکھی ہے۔ کسی نے 100 کا 1 درجہ دیکھا ہے ڈائلیوٹڈ کر کے، ورنہ اس سے زیادہ دیکھتا تو اس کا دل خراب ہو جاتا، مر جاتا۔ یہ
اور کسی کا دل اتنا مضبوط خدا نے کر دیا تھا کہ اس کو پوری برزخ دکھا دی، یہ بھی ہوا۔ تو اب ہم سب کہیں نہ کہیں برزخ دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کے اندر اپنی اگلی زندگی کو مجسم کریں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر حقوق الناس ایک شہر اور حقوق العباد ایک ٹرن اور وہیں پہ پھنس گئے۔ اب مثال کے طور پر خطرناک ترین ٹرنز میں سے ایک ٹرن آئے گا، شہر آئے گا، اس شہر کا نام ہے محبت۔ محبتوں کا جواب دینا پڑے گا، اور ان محبتوں میں ایک بڑا خطرناک ٹرن آئے گا، اس کا نام ہے دنیا کی محبت۔ جبکہ منع کیا تھا کہ نہ ہو، تمہارے پاس کیوں تھی؟ اب دنیا کی محبت کے ہر مظہر اور ہر حرکت کے اوپر ایک گڈھا جس میں گرے ہوئے۔ تو اب آپ سوچئے، حیدرآباد کا ایک شہر ہے اور اس سے پہلے 15 ٹرن ہے، اور 15 ٹرن پہ ایک ٹرن کا نام کیا تھا؟ والدین تھا۔ تو محبت ایک شہر ہے، ساری محبتوں کے جواب دینے، ایک محبت اس میں حب دنیا ہے جس کو منع کیا تھا۔ اب اس کا جواب دینا ہے، اس گھاٹی پر سینکڑوں گڈھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ گڈھے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ اتنے گڈھے کیوں آئے ہیں؟ یہ گڈھے تمہاری دنیا کی محبت کے اثرات ہیں۔ ہر گڈھے میں وقت گزارو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس گڈھے میں مجھے کتنے سانپ ملنے والے ہیں، کتنے بچھو ملنے والے ہیں، مجھے کیا ملنے والا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ جو میں نے بویا ہے وہ مجھے کاٹنا ہے، یہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ برزخ ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ برزخ نہیں ہے، یہ برزخ کی علامت ہے۔ برزخ اس سے زیادہ سخت ہے، برزخ اس سے زیادہ سخت ہے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ بے خبری کی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، بے خبری کی عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ خبر دینے والا چلا رہا ہے۔ تو بے خبری کی عیاشی تو ہے، لیکن عذر نہیں ہے، چونکہ خبر دینے والا چلا رہا تھا، تو پھر بے خبری کی عیاشی کیوں تھی؟ بہت ساری چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں، ان سب پر کام کرنا ہے، جو کہ میں نے صرف ایک جھلک آپ کی خدمت میں حقوق العباد اور محبتوں کے ناطے دی، ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں آئیں گی۔ مثلا حسن اخلاق، خلق ایک شہر ہے، اس خلق نامی شہر میں بہت سارے اخلاقی صفات ہیں۔ سخاوت، یہ ایک گھاٹی ہے، ایک کنجوس ہے، اس کے لیے ہزاروں گڈھے بنے ہوئے، اب ان گڈھوں سے کیسے گزرے گا؟ اور اس کو پتا ہوگا کہ یہ جس گڈھے میں میں بیٹھا ہوں کئی سال سے، اس کے بعد سینکڑوں گڈھے اور ہیں، اور ان گڈھوں سے جب نکل جاؤں گا تو ایک ٹرن کمپلیٹ ہوگا، اور جب ایک ٹرن کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد 15 ٹرن اور آئیں گے، اور اس کے بعد پہلا شہر آئے گا، اور اس کے بعد 25-30 شہر ہوں گے۔ یہ برزخ ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا جناب، یہ ایک بہت سادہ سا سوال ہے، اور اس کے اوپر میں کبھی بعد میں جواب دے دوں گا۔ میں اس کو تھوڑا سا اینڈ کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میری اپنی طبیعت گھبرانے لگتی ہے جب اس کے اوپر بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ بھئی یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم غلط پرائرٹیز پر کام کر رہے ہیں، ہم غلط پرائرٹیز پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں پرائرٹیز صحیح ہونی چاہیے، ہماری اولویتیں صحیح ہونی چاہیے۔ ہماری اولویتیں کیا ہونی چاہیے؟ اپنے نفسانیات، ہمارے اخلاقیات، یہ ہماری اولویت ہونی چاہیے۔ یہ کہ ہم نے زندگی کہاں گزار لی، یہ ہماری اولویت ہونی چاہیے۔ یہ کہ ہم انسانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری اولویت ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے اولویتیں صحیح نہیں بنی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ان تمام کے اندر رہتے ہوئے امید رکھی جا سکتی ہے۔ اگر ان تمام حقائق کو دیکھیں نا تو امید ٹوٹنے لگتی ہے، کیسے ہوگا، یہ سب کیسے گزار لیں گے ہم؟ لیکن بہرحال خدا تعالیٰ نے امید دلائی ہے، اور امید کیا دلائی ہے؟ وہ
اپنے سامنے اعتراف کرنے والے کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس کی بڑی بڑائی ہے کہ وہ اعتراف کرنے والے کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک کام کیجئے، صرف کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ کی زندگی میں بچپن سے لے کر اب تک جو بھی گزری ہے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنا بھی ممکن ہے یاد کر کر کے سب پہ توبہ کریں، اور ان کے نتیجے میں جو آپ نے اور میں نے نقصانات دوسروں کو پہنچائے ہیں اس کو صحیح کریں، ورنہ ان میں سے ہر ایک گڈھا بن جائے گا۔ یہ سارے گناہ اسٹور ہو رہے ہیں۔ آپ اور میں ساری چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں جتنا بھی ممکن ہے، ہر ایک پر استغفار کریں، اور ہر ایک پر جو دوسروں کو نقصان پہنچا چکے ہیں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تب امید قوی ہے کہ خداوند متعال انشاءاللہ اپنی مغفرت واسعہ کے اندر ہمیں اور آپ کو شامل کرے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اتنے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنی امید کو خدا سے رکھیں، اور لیکن اس امید رکھنے کا مطلب بے عملی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس امید کے پیچھے سخت کوشش ہونی چاہیے۔ جس کو یہ حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں اس کی کوشش بہت تیز ہونی چاہیے۔ تو آپ مسلسل اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے کہ میں دنیا میں گھر بنانے کے لیے اتنا لڑتا رہا، آخرت میں گھر بنے یا نہیں بنے؟ دنیا میں اپنی سواریوں کے لیے اتنا میں نے زندگی گزار لی، آخرت کی سواریاں ملی یا نہیں ملی؟ ملتی کیسے ہیں اصلا؟ گھر کیسے بنتے ہیں، سواریاں کیسے ملتی ہیں، نجات کیسے ملتی ہے؟ یہ تمام چیزیں ابھی سے آپ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی سے نہیں، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں کر لینا چاہیے، محنت کر۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، کوشش کر لیں اس کے اوپر انشاءاللہ۔ اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گزارنا تو ہم نے ہے، لیکن ان کی نصرت بہت بڑی نصرت ہے، ان کی نصرت بہت بڑی نصرت ہے۔ جو میں نے 2-3 مظاہر آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اگر سواری ان کی طرف سے آ جائے، غذا ان کی طرف سے آ جائے، سایہ ان کی طرف سے آ جائے، جلیس اور ہمسفر ان کی طرف سے آ جائے، اور منزلوں کے پڑاؤ ان کی طرف سے ملتے رہیں، سفر کافی آسان ہو جائے گا، کافی آسان ہو جائے گا۔ اچھا، ایک مخلوق ہے، ایک سے زیادہ ہے جن کو یہ سب نہیں گزارتے، یعنی کچھ نہیں کرنا، ان سب سے آزاد، مرے، برزخ وائنڈ اپ ہوئی، اگلے مرحلے میں داخل۔ یہ کون لوگ؟ 2 کیٹیگریز ابھی پتہ ہے۔ ایک شہید، سب سے صاف، اس نے جو خدا کے حق میں غلط کیا ہے اس کو خدا معاف کر دیتا ہے، اور جو اس نے بندوں کے حق میں غلط کیا ہے اسے خدا سنبھال لیتا ہے، اس کا حساب کلیئر۔ معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن خدا ختم کر دیتا ہے۔ کہتا ہے اس نے جو میرے لیے کیا وہ اس قربانی کی وجہ سے جو اس نے میری راہ میں دی، میں اسے بخشتا ہوں، اور اس نے جو بندوں کے ساتھ غلط کیا، اس کی اس قربانی کی وجہ سے اسے میں سنبھالوں گا، اب وہ میرے اوپر ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کسی کا قرض بہت زیادہ ہو، قرض دار اس کے گھر پہ کھڑے ہوں اور کوئی آدمی آئے اور کہے کہ اے قرض دارو، اس کا قرض میرے اوپر ہے، میں سنبھالوں، تو اس کا معاملہ بیچارے کا حل ہو گیا۔ ایک شہید ہے، ایک اور کیٹیگری ہے جو اگر اپنے آپ کو سنبھال لے تو اس کے لیے بھی بڑی آسانی ہے۔ وہ کون ہے؟ جو زندگی میں مصیبتوں کی چکی میں پسا ہی پسا ہے لیکن شکوہ نہیں کیا، پستا رہا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، خدا کا شاکر بندہ رہا، گمنامی میں رہا، غربت میں رہا، مصیبتیں جھیلتا رہا، خوف کا بھی شکار رہا، دنیا کی بے عزتیاں بھی اٹھائیں، کبھی خدا سے اف نہیں کی، شاکر بندہ رہا، نہ صابر رہا بلکہ شاکر رہا، اس بندے پر بھی سب معاف ہے، اس پہ بھی سب معاف ہے۔
روایات کے مطابق یہ اتنی تیزی سے جنت کے دروازے پر پہنچے گا کہ فرشتے اس سے پوچھیں گے تم کیسی مخلوق ہو؟ جو میں نے مخلوق کا لفظ کہا تھا اس وجہ سے کہا، تم کیسی مخلوق ہو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، ایسے ہی جنت کے دروازے پہ؟ کہا ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس مخلوق کے لیے کہا کہ اس پر انبیاء حسرت کریں گے، انبیاء حسرت کریں گے کہ یہ اللہ کی کیسی مخلوق ہے۔ لیکن اعزان محترم، آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیے گا۔ میں نے جو بتانے میں تفصیل دکھائی وہ اسی لیے دکھائی کہ مصیبتیں تو سب پہ آتی ہیں، غربتیں تو بہت ساروں کو جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن شاکر کون ہے؟ میں نے عرض کیا صابر نہیں، شاکر۔ شاکر کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا کہ خدا اپنا شاکر بندہ دکھا۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ کے اوپر ایک آدمی کے پاس پہنچے، دیکھا سارے جسم پہ بیماریاں ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، تنہا بالکل پڑا ہوا ہے، جسم مفلوج، عالم غربت، عالم تنہائی، بے بسی، اور اس عالم وحشت میں یہ آدمی خدا کی تسبیح کر رہا ہے، شکرن للہ، شکرن للہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نزدیک آئے، پوچھا کہ تیرا شکر کس بات پر ہے؟ نہ تیرے جسم میں طاقت ہے، نہ تیرا بدن بیماریوں سے صاف، نہ تجھے کوئی جاننے والا پہچاننے والا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا سے، شکر کس بات کا؟ بھئی میں اگر شکر بجا لاؤں تو حق سنن، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، زبان دی ہے، جسم دیا ہے، لوگ احترام کر رہے ہیں، اتنی نعمتیں حساب نہیں کر سکتا، یہ بیچارہ کیا ہے اس کے پاس؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے نبی خدا، آپ نے میرے جیسے کتنے دیکھے؟ ان کا میں نے کوئی نہیں دیکھا، تو دنیا میں ایک ہی دیکھا۔ تو کہنے لگا اس کا مطلب ہے خدا کی میرے اوپر نظر لطف ہے نا، شکر اس نظر لطف کا ہے کہ اس نے مجھے پوری دنیا میں ان مصیبتوں کے قابل سمجھا ہے، اس کا شکر۔ شاکر ہونا بڑی بات ہے، ایک شہید ہونا بڑی بات ہے، ایک شاکر ہونا بڑی بات ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ باقی سب کا حساب ہے، باقی سب عالم، فقیہ، مجاہد، فلاں فلاں، سب کا حساب ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ لوگ ایکسیپشن ہیں، اور یہ بہت استثنائی لوگ ہیں، یہ ہر ایک آدمی ایسا نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے اس بات۔ اعزان محترم، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعلق ہے جو ہمارے دلوں کو تھوڑا سا اطمینان دے دیتا ہے۔ اب میں مزید اگر بولا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہی کہیں میری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ برزخ کا ذکر وحشتناک ہے اس سینس میں کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کیا، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو وسیلہ ہے یہ امید دلا دیتا ہے، یہ بہت امید دلاتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مولا ہم نہیں جھیل سکتے۔ ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے کہ برزخ تمہیں جھیلنی ہے، یہ مولا ہم نہیں جھیل سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں، آپ ہی کروائیے جو کروا دیں۔ ہم ایک کام بس کرنے مجھے کہ اس محبت میں مخلص ہو جائیں، بس اس محبت میں کوئی ملاوٹ اور کسی اور چیز کی آمیزش نہ لے کر آئیں۔ بدقسمتی سے یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں جو خلوص چاہیے اس میں بھی کمی آ رہی ہے ہم لوگوں کے اندر، ہمیں اس کو بہتر کر دینا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب کی ہے، پاک ہے، اور اس کی محبت کی ایک نشانی اہل بیت اطہار کے غم میں گریہ ہونا ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن اس میں خلوص کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ واقعاً انہی کو سوچ رہے ہوں، انہی کے لیے رو رہے ہوں۔ ہمارا جیسا بولنے والا جو کربلا کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم لوگ کبھی کبھی تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کہ سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ ناممکن ہے کوئی یہ سمجھ سکے، اور اگر کوئی سمجھ جائے گا تو میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی،
کوئی سید الشہداء کے غم کو سنبھال نہیں سکے گا، لیکن باپ ہونے کے ناطے چاہے غیر کامل معنی کے اندر بچوں کی محبت کو ہم بھی پہچانتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے مثلا سید الشہداء کے بچے پر جب وہ گزر رہا تھا تو سید الشہداء کے قلب مقدس پہ کیا گزر رہا تھا، جو میں نے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، لیکن چند جگہیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں کربلا کے اندر کہ جو میری طاقت میں تھوڑا بہت آتی ہے کہ یہ ذرا سا ریفلیکٹ کر پا رہا ہوں، وہ جگہ جہاں پہ سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا۔ اللہ واقعاً یہ جو معرکہ ہے یہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے، اس کی روایتیں بھی عجیب ہیں، اس کا انداز عجیب ہے، ہر چیز اس کی عجیب ہے۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اپنی ناتوانی کا اعتراف کرتے ہوئے، اس سے بڑا بھی ایک معرکہ ہے جس کو میں بیان نہیں کر پاتا، لہذا میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا۔ اس سے بڑا کون سا معرکہ ہے؟ جب سید الشہداء آخری دفعہ خیمے میں آئے تھے، وہ میرے بس کا نہیں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ بھی میری بس پہ کہاں، لیکن یہ کہ سمجھ میں آتا ہے جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کر رہے تھے، کیونکہ میں بھی 4 بچوں کا باپ ہوں تو مجھے یہ کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہوگا، اور اگر وہ روایتیں صحیح ہیں جو اس واقعے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو پھر واقعاً بہت ہی عجیب ہو گیا۔ 2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں، بس اتنا کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ کے دیکھتے رہنا۔ یہ جو محبت ہے نا یہ سوال نہیں لیتی ہے، ورنہ سید الشہداء سے کوئی سوال کرتا کہ بچہ تو آپ کا ہے، ساری زندگی دیکھا ہوگا، محبت سوال نہیں لیتی۔ ایک یہ روایت الوداع کی، اور دوسری یہ کہ سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا، علی اکبر چلے تو دیکھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ نہیں مانے میں امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہو۔ 2 روایتیں اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ ایک اور روایت کہتی ہے جب علی اکبر زمین پر گرے تو امام حسین نے کہا بیٹا آواز دیتے رہو، باپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ بھی ممکن ہے، بوڑھے باپ کا جب جوان بیٹا جا رہا ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد جب علی اکبر کے سرانے پہنچے تو سید الشہداء نے ایک جملہ کہا، اس جملہ کی عربی بھی موجود ہے، مستندات میں ذکر بھی ہوا ہے۔ علی اکبر کے سرانے پہنچے، اب ذرا تو سوچے گا بوڑھا باپ جوان بیٹا چلا گیا، شبیہ رسول چلا گیا، خلق اور خلق میں نطق میں شبیہ رسول چلا گیا۔ علی سید الشہداء نے کیا کہا؟ وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَبَا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں، خاک ہو اس دنیا کے اوپر، اس دنیا میں تیرے بعد کچھ نہیں ہے۔ وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَبَا، ابا کچھ نہیں۔ وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَبَا، کچھ نہیں۔ اے خدایا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ پروردگار ظہور امام میں تحجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔